لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ دنیا میں آمد و رفت، یہ کھانا پینا، یہ چلنا پھرنا، یہ کاروبار کرنا، یہ گھر بار کے اندر رہنا، اس کا بنیادی طور کے اوپر ہماری مقصد تحلیق کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. یہ زندگی گزارنے کے ذریعے ہیں اور ان تمام کے تمام ذرائع کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ناراضگی کو بھی مول لے سکتے ہیں. لیکن مقصد حقیقی اور بنیادی یہ ہے کہ انسان اللہ کم الحاکمین کے سامنے جھکنے والا ہو، اس کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو، اس کے سامنے رکوع کرنے والا ہو، اس کو پکارنے والا ہو، اس کی نظر نیاز کو دینے والا ہو. چند دن پہلے میں پاکستان کے ایک بڑے ہی جلیل القدر عالم دین کی ایک گفتگو کو چلتے چلاتے سن رہا تھا تو بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے. ائمہ دین کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فرما رہے تھے کہ اگر انسان اس کے پاس سب کچھ ہو اور بندگی عبادت عقیدہ توحید نہ ہو تو نتیجہ صفر ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن درست عقیدہ توحید بندگی عبادت کا ذوق موجود ہو، ظلم کے باوجود، بربریت کے باوجود، استحصال کے باوجود، لوگوں کی حق تلفی کے باوجود اس کے بخشے جانے کے امکانات پھر بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو سکتی ہے. لیکن اگر انسان بندگی سے غافل ہے، بندگی سے دور ہے، تو نتیجہ صفر بٹا صفر بٹا صفر ہے. آج کا فتنہ الحاد کا فتنہ، آج کا فتنہ لادینیت کا فتنہ، آج کا فتنہ دین بیزاری کا فتنہ ہے، آج کا فتنہ دین سے دوری کا فتنہ ہے، آج کا فتنہ سیکولرزم کا فتنہ ہے، آج کا فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، اس کے اسماء و صفات اور اس کی قدرت کاملہ کے انکار کا فتنہ ہے. آج کا فتنہ کائنات کو خودکار سمجھنے کا فتنہ ہے. آج کا فتنہ اپنی منہ زور خواہشات کے گھوڑے کو دوڑانے کا فتنہ ہے. آج کا فتنہ پابندی شریعت سے آزاد ہو کر اپنی منمانیوں کو کرنے کا فتنہ ہے. حضرات گرامی قدر ایسا شخص جو اس ڈگر کے اوپر ہے اسے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ ایسے لوگوں کا کھانا پینا، طرز زندگی، رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ نے بنایا، بندگی کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا، پوجا کے لیے بنایا، پرستش کے لیے بنایا، اور اس امر کا اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد اربا اربن گنت اور لا تعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جو خلاصہ کائنات ہے، مرکز اور محور کائنات ہے، حبیب کبریا ہے، محبوب عوام ہے، قائد الاولین ہے،
خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، فخر موجودات ہے، امام کائنات ہے، ہادی برحق ہے، حضرت سید البشر ہیں، حضرت شاف روز محشر ہیں، حضرت ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت صاحب لوائے حمد ہیں، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کا مرکز ہیں، حضرت کا اسوہ کامل ہے، اور حضرت کی ہر ادا شریعت ہے، حضرت کا ہر فرمان حجت ہے، حضرت کا ہر طریقہ سنت ہے، اور حضرت کا ہر ارشاد حدیث ہے، حضرت کی جلوت بھی دین ہے اور حضرت کی حلوت بھی دین ہے، حضرت کا چلنا بھی دین ہے اور حضرت کا بیٹھنا بھی دین ہے، حضرت کی انداز آرام اور آئلی زندگی بھی دین ہے، حضرت کا دائیں پہلو کے پر کروٹ رکھ کر اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اپنے گالوں کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا بھی دین ہے، حضرت کا ہر ادا حق ہے، اٹل ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر عرب ان گنت اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود و سلام ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور مطہرہ کا بیان جاری و ساری ہے، اور اس حوالے سے کچھ گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا چکا ہے، اور کچھ گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات آپ کے مقام کے لحاظ سے ہوئی، آپ کے منصب، آپ کی رفت، آپ کی شان کے پہچان کے لحاظ سے مکمل ہوئی، بات آپ کے ارشادات عالیہ کی اہمیت کے حوالے سے بھی گزشتہ جمعے میں مکمل ہوئی، اور اس بات کو بڑی شرح و بس سے بیان کر دیا گیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے، اس لیے کہ ذات رسول اپنی حیثیت میں تو عبد اللہ ہے، ذات رسول اپنی حیثیت میں تو حبیب اللہ ہے، اور ذات رسول اپنی حیثیت میں تو رسول اللہ ہے، اور ذات رسول اپنی حیثیت میں تو نبی اللہ ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے فرمان کی حیثیت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے قول کی حقیقت کی بات کا، تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ تو اپنی مرضی کے ساتھ کلام ہی نہیں کرتے تھے، آپ کے کلام کا منبع اور آپ کے کلام کی جڑ اس بات کے اندر موجود تھی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسرار و رموز شریعت کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تزکیہ نفس کی ٹریننگ کو حاصل کیا، اللہ سے پیغام تزکیہ و طہارت کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب اللہ کی تعلیم کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنت مطہرہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ کا ہر فرمان حجت ہے، ہر فرمان آئین ہے، ہر فرمان قانون ہے، اور جو آپ کی بات کا منکر ہے، جو آپ کی حدیث کا منکر ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اور جو آپ کی حدیث کے اتباع کرنے والا ہے، جو فخر موجودات کی ہر بات کو بالکل شرح صدر سے تسلیم کرنے والا ہے، اور جو آپ کے نقش قدم کو اپنا ہدف اور اپنی منزل سمجھنے والا ہے، کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا عروج اور معراج اگر حاصل ہوا، سید الاولین والآخرین کو حاصل ہوا، حضور علیہ السلام نے ساتویں آسمان، الحضور علیہ السلام کو اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر بلا لیا، تصریف الاقلام یعنی کلم قدرت کو چلنے کی آوازوں کو سنوا دیا، سدرۃ المنتہا کی خوبصورت بڑی بڑی بیریوں کو دکھلا دیا، نور کے رنگوں کو اور نور کے سیلاب کو اور ان گنت غیر معمولی رنگوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے فرما دیا، بیت المعمور کو آپ کے سامنے فرما دیا، حضرت آدم سے ملاقات کو کروا دیا، سیدنا ابراہیم سے ملاقات کو کروا دیا، سیدنا یوسف سے، سیدنا حضرت ادریس سے ملاقات کو کروا دیا، حضرت ابراہیم سے ملاقات کو کروا دیا،
لیکن حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا معراج تو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، لیکن میرا معراج کیا ہے؟ میرا معراج آپ کے نالان مبارک کی حرکت ہے، میرا معراج آپ کے قدمین شریفین کی جنبش ہے، میرا معراج آپ کی اتباع کے راستے پہ چلنا ہے، میرا معراج جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کو اپنا مرشد حقیقی تسلیم کرنا ہے، میرا معراج آپ کو حقیقی معنوں میں اپنا مطاع مطلق تسلیم کرنا ہے، میرا معراج آپ کی ہر بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہے، میرا معراج جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اور آپ کی ذات اقدس کے لبوں سے نکلنے والی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میں اس مقام کے اوپر پہنچ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہوگا اور تم حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوگے تو پھر تم تو محبت کی تما لے کے نکلے تھے، محبت کی تڑپ لے کے نکلے تھے، محبت کا جذبہ لے کے نکلے تھے، لیکن اللہ تمہیں محب نہیں رہنے دے گا، محبت کرنے والا نہیں رہنے دے گا، محبت کی معراج کے اوپر تمہیں فقط نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور سے کتنا پیار ہے، اللہ کو حضرت رسول اللہ سے کتنا پیار ہے، اللہ کو حضرت رسول اللہ کی ادائیں کتنی محبوب ہیں۔ اللہ نے کہا حضرت رسول اللہ تو میرے محبوب ہیں ہی ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں ہی ہیں، وہ کائنات کے اندر میرے محبوب ترین شخصیت ہے ہی ہیں، لیکن اگر تم نے ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کی، تم نے ان کی اتباع کاملہ کے شرف کو حاصل کیا، تم نے ان کی اطاعت کاملہ کے جو ہے راستے کو اختیار کیا، یحببکم اللہ، اللہ تمہاری محبتوں کو صرف جو ہے سیرا نہیں چڑھائے گا، تمہاری محبتوں کو پھول نہیں چڑھائے گا، بلکہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ کس طرح کی بات ہے کہ حضور کی اتباع کرنے والا محبت کی تڑپ لے کے نکلا لیکن محبوب بن کے پلٹا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی اتباع کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے آپ کی اطاعت کی ہے، جس نے آپ کی اتباع کی ہے، جس نے آپ کے فرمودات مبارکہ کو مانا ہے، جس نے آپ کے ارشادات عالیہ کو مانا ہے، جس نے آپ کی حدیث و سنت کو مانا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ لوگ بلاتے رہیں گے، شادی بیاہ کے اوپر ڈھول ڈھمکے کی طرف بلائیں گے، لیکن مصطفیٰ ڈھول ڈمکے سے تم کو ہٹائیں گے۔ لوگ معاشرے میں چلتے ہوئے داڑھی کو مڑوانے کا سبق دیں گے، لیکن حضرت رسول اللہ داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیں گے۔ لوگ سماج میں چلتے ہوئے بہو بیٹیوں کو ماڈرن بنانے کا سبق دیں گے، لیکن حضرت رسول اللہ تمہیں حجاب و نقاب کا درس دیں گے۔ لوگ جو ہیں تمہیں سود کے ذریعے تجارت کو بڑھوتری کا سبق پڑھائیں گے، لیکن حضرت رسول اللہ تمہیں سود کی حرمت سے آگاہ کریں گے۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں جو طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، لوگوں کو زنجیروں سے جکڑی ہوئی زنجیروں سے آزاد فرما کر، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد فرما کر، انسانوں کو رسوم و رواج کی غلامی سے آزاد کروا کر اللہ کی بندگی کا سبق پڑھانے والے ہیں۔ حضرت رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت بلانے والے ہیں۔ وہ کائنات کی واحد ہستی جس نے کبھی اپنی بندگی کی دعوت نہیں دی، جس نے کبھی اپنے سامنے سجدے کی دعوت نہیں دی۔ اتنا بڑا پیر و مرشد، اتنا بڑا پیر و مرشد، اتنا بڑا پیر و مرشد کہ حضرات گرامی قدر ایک گدی کا پیر و مرشد جو ہے وہ تو لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے، ایک علاقے کا پیر و مرشد تو لوگوں کو جھکتے دیکھ کے خاموش رہتا ہے۔ لیکن یہ کیسی ہستی ہے جو جگوں کا پیر ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جو بدر منیر ہے، جو سراج منیر ہے، لیکن لوگوں کو اپنے سامنے کبھی جھکنے کا حکم دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قیام تعظیمی کا بھی حکم نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر جب بھی حکم دیا اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، اللہ کی بندگی کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ کو پتا تھا میرا رسول جو ہے وہ حقیقی مرشد ہے، حقیقی مخدوم ہے، حقیقی مطاع ہے، حقیقی محبوب ہے، سید الاولین والآخرین
الطاہرین ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہستی کو متاع مطلق بنا دیا، اس کی ہستی کو مقتدائے مطلق بنا دیا، اس کی ہستی کو جو تھا وہ کائنات کے ہر وصف سے مزین فرما کر کائنات کے سامنے ایک ماڈل کو رکھ دیا کہ کائنات کے لوگوں دیکھو انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انسانیت جو ہے اپنی معراج کی طرف جب جاتی ہے تو اس کو حضور کے نقش قدم کے سوا کوئی راستہ نہیں ملتا، اس کو آپ کے نقش پا کی اتباع کے علاوہ کوئی منزل نہیں ملتی۔ اور حضرات گرامی قدر حضور کا راستہ جنت کا راستہ، حضور کا راستہ روشنی کا راستہ، حضور کا راستہ بلند بختی کا راستہ، حضور کا راستہ سعادت کا راستہ، حضور کا راستہ اسلام کا راستہ، حضور کا راستہ ایمان کا راستہ، حضور کا راستہ اللہ کی قربتوں کا راستہ، حضور کا راستہ کائنات کی سرداری کا راستہ، حضور کا راستہ استخلاف فی الارض کا راستہ، حضور کا راستہ عزت کا راستہ، حضور کا راستہ وقار کا راستہ، حضور کا راستہ قدر کا راستہ۔ حضرات گرامی قدر لوگ عزتوں کو تلاش کرتے ہیں غیروں کی اتباع کر کے، غیروں کی اطاعت کر کے، لیکن اللہ نے عزتوں کے دروازے حضور کی اتباع میں رکھے ہیں۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزت جو ہے دیکھنے کے لیے شاید کسی سردار کے لیے ہو، شاید دیکھنے کے لیے کسی چودھری اور وڈیرے کے لیے ہو، لیکن اس وڈیرے کی عزت کا کیا کیا جائے، اس سردار کی عزت کا کیا کیا جائے، کس کو کل اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا، جس کو میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ اس عزت کا کیا کیا جائے کہ جس کے سر سے تاج وقار کو اتار کر ذلت کی چادر کے اندر مبتلا کر کے زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر عزت تو اس کی ہے جس کو کائنات میں ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اس دنیا کے اندر تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا تو کیا ہوا، اس دنیا میں عداوتوں اور مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تو کیا ہوا، اس 50-60 سال کی زندگی کے اندر اس کو تہمتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تو کیا ہوا، جس کو تاج وقار کو پہنایا گیا، جس کو جنت میں اتارا گیا، جس کو حوروں کے ساتھ جس کی شادی کو کیا گیا، جس کی خدمت کے اندر غلمان کی جو خدمت کو جن کو غلمان جس کے سامنے غلمان کو اس کی خدمت کے اوپر مامور کیا گیا، جس کے لیے حریر و دیبا کے لباس کو تیار کیا گیا، جس کے لیے سونے کے کنگنوں کو بنایا گیا، جس کے لیے ہمیشہ کی جوانی کو جو تھا تیار کیا گیا، جس کے لیے جو تھا وہ تسنیم کی نہر کو، اور جس کے لیے جو تھی طرح طرح کی نہروں کو، اور جس کے لیے جو تھا مزاج، جس کے لیے زنجبیل کے مشروبات کو تیار کیا گیا، جس کے لیے دودھ کی چلتی ہوئی نہروں کے مشروبات کو تیار کیا گیا، جس کے لیے شراب طہورہ کے جاموں کو تیار کیا گیا، جس کو جنت کا حقدار بنایا گیا، جس کو اللہ کی رضوان کا حقدار قرار دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر وہ عزت اگر حاصل ہوگی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کی قسم ہے وہ عزت و وقار اگر حاصل ہوگا حضور کے نقش قدم پہ چل کے حاصل ہوگا، اور حضرات گرامی قدر آپ کی اتباع سے انحراف کرنے والا اور آپ کے راستے سے انحراف کرنے والا اور جانتے بوجھتے ہوئے انحراف کرنے والا اللہ کی قسم اللہ کی محبتوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی رضوان کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مغفرت کا راستہ، رحمت کا راستہ، نجات کا راستہ، عروج کا راستہ، جنت کا راستہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، سیدنا مجتبیٰ کا راستہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، حضرت احمد مجتبیٰ کا راستہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس راستے کی دعوت دیتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراط مستقیم کا ذکر کیا، اور قرآن کی پہلی اور واحد سورت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی زبان میں اتارا وہ فقط سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ ایک سوال ہے، قرآن اس کا جواب ہے۔ سورت فاتحہ ایک دباچے کا نام ہے، قرآن اس کی تفصیل کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، قرآن اس کی تفصیل کے بیان کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ میں قرآن کے جملہ مضامین کا خلاصہ ہے، اور قرآن مجید میں جملہ مضامین کی وضاحت ہے۔ حضرات گرامی قدر سورہ فاتحہ میں اللہ نے ایک ایسی دعا کا ذکر کیا جو دعاؤں کی سردار ہے۔ جوانی میرے پاس
پاس ہو, ہدایت سے محروم ہوں, میں پھر بھی لعنتوں کا مستحق ہوں, اور طاقت میرے پاس ہو, ہدایت سے محروم ہوں, پھر بھی عذاب کا حقدار ہوں. حضرات گرامی کا شہرت و وقار میرے پاس ہو, ہدایت سے محروم ہوں, اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہوں, لیکن غریب الدیار ہوں, مفلوق الحال ہوں, پردیسی ہوں, ماتوب ہوں, ماتون ہوں, لیکن ہدایت پہ ہوں تو اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوں, اس کے فضل کا حقدار ہوں. حضرات گرامی قدر اس کی رحمتوں کی چھتری اور چھاؤں کے تلے اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوں. اللہ نے عظیم ترین دعا کا ذکر کیا, اہدنا الصراط المستقیم, جس کے مقابلے کی دعا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ سیدھے راستے کو دکھلا دے, سیدھے راستے کو بتلا دے, سیدھے راستے کی طلب کرنے کے بعد پھر بتلا بھی دیا سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے, آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, آپ نے جب بھی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کی قسم ہے, شرق و غرب کے اندر, شمال و جنوب کے اندر, پچھم و پورب کے اندر, اتر و دکن کے اندر, جمی انسانیت کے اندر کوئی ایسا مقتدا نہیں مل سکتا جس کی ہر بات صراط مستقیم ہو, جس کی ہر ادا صراط مستقیم ہو, جس کا ہر قول صراط مستقیم ہو. اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے حضور کی اتباع کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا. اسی لیے حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا. صحابہ حیران ہوئے, حریر و دیبا والی جنت, غلمان کی خدمت والی جنت, حوروں کی رفاقت والی جنت, کون اس میں جانے سے انکار کرے گا. ارشاد کیا من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری بات کو مانا ہے وہ جنتی ہے, اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ کی اتباع کے شرف سے بہرور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا بیان جاری و ساری ہے. اتباع رسول کا مقدمہ میں آپ حضرات کے سامنے لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ مقدمہ انتہائی اہم مقدمہ ہے, اور اللہ کی بندگی کے بعد دنیا کا کوئی عظیم عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی جبھی قبول ہوگی جب اس میں دو شرائط پائی جائیں گی, ایک نیت خالص اللہ کی رضا کا حصول ہو, اور دوسرا طریقہ مصطفیٰ کا ہو. اگر طریقہ غیر مصطفیٰ کا ہے تو حضرات گرامی قدر منزل نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی زمین کے اوپر میری پیروی کے بغیر دفن کی جگہ نہیں مل سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی رجعت ثانیہ کے بعد کیا کریں گے؟ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے, بلکہ حضور کی اتباع کے اندر نمازوں کو بھی ادا کریں گے اور آپ کی اتباع میں عمرے اور حج کو بھی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے وقت سیدنا امام مہدی کی اقتداء میں نماز کو ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کر کے لوگوں کو بتلائیں گے کہ اس وقت کائنات میں سکہ اگر چل رہا ہے تو حضرت رسول اللہ کا چل رہا ہے. کائنات کے اندر کسی اور کا سکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے کے بعد نہیں چل سکتا, اور آپ کا یہ سکہ دنیا کے ہر فیکلٹی اور دنیا کے ہر میدان کے اندر چلے گا, چلتا رہے گا. کئی لوگ میری اس بات کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ میں ایسی بات کہتا ہوں جس سے بعض علماء کی بات جو ہے وہ رد ہوتی ہے,
میں مسلم لیگ کی بات نہیں کرتا، میں تحریک انصاف کی بات نہیں کرتا، میں جب بھی بات کرتا ہوں اتباع رسول کی بات کرتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں جماعتی پالیسی جو ہے یا سیاسی پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہن میں آپ کی وجہ سے خلش پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر میں میاں صاحب کو چھڑوا کر خان صاحب کی دعوت دوں تو میں زیادتی کا مرتکب ہوں گا جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ جماعت مسلم لیگ کے ساتھ ہے۔ اگر میں میاں صاحب کو چھڑوا کر زرداری صاحب کی دعوت دوں تو میں زیادتی کی بات کروں گا، اس لیے کہ جماعت کا اتحاد مسلم لیگ کے ساتھ ہے۔ اگر میں جماعت کو چھڑوا کر ANP کی دعوت دوں میں زیادتی کروں گا، اس لیے کہ جماعت کا اتحاد مسلم لیگ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر میں مسلم لیگ کی بات چھڑوا کر بدر منیر کی دعوت دوں تو مجھے نہیں پتا کہ جماعت کی پالیسی کے اوپر حرف آتا ہے یا نہیں آتا، اس لیے کہ جمعیت کی پالیسی کا مسئلہ نہیں بلکہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے اعتقادات کا مسئلہ ہے۔ میں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا، مسلم لیگ کی اوقات کیا ہے، تحریک انصاف کی اوقات کیا ہے، پیپل پارٹی کی حیثیت کیا ہے۔ میرا تو موقف بالکل اظہر من الشمس ہے۔ پوری کی پوری پارلیمان کا یونینمس ڈیسیژن ایک طرف ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو، اللہ کی قسم پارلیمان حضور کے فرمان اقدس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قسم ہے پارلیمان کا اجتماعی فیصلہ حضور کے فرمان مبارک کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر پورے سیاستدانوں کی آل پارٹیز کا مشترکہ اعلامیہ ایک طرف ہو، حضور کی بات دوسری طرف ہو، پورے کے پوری آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ڈسٹ بن کے اندر پھینکنے کے قابل ہے۔ حضور علیہ السلام کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر کچھ عرصہ پہلے یہاں پر جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آج میں پھر اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرا موقف واضح ہے۔ میں ہائی کورٹ کی بات کو مانوں گا، میں سپریم کورٹ کی بات کو مانوں گا، میں پارلیمان کی بات کو مانوں گا۔ حضرات گرامی قدر کسی کی رائے اس کے خلاف ہو، میں کسی کی رائے کی حق و اہمیت نہیں دوں گا، کسی ایک فرد کی رائے کے مقابلے کے اوپر پارلیمان کی بات کو نہیں دتکاروں گا۔ میں جمہوریت پسند ہوں، میں اسلامی جمہوریت کا لمبردار ہوں۔ حضرات گرامی قدر میرا موقف یہ ہوگا، تیری بات کو چھوڑ کے میں ادارے کی بات کو جو ہے مسترد نہیں کر سکتا۔ میں میاں صاحب کی بات کو بھی پارلیمان کے اجتماعی فیصلے کے مقابلے کے اوپر نہیں مانوں گا، میں خان صاحب کی بات کو بھی پارلیمان کے اجتماعی فیصلے کے مقابلے پہ نہیں مانوں گا، میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی بات کو بھی پارلیمان کی اجتماعی بات کے مقابلے پہ نہیں مانوں گا۔ میں حضرات گرامی قدر سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے مقابلے کے اوپر میاں صاحب کی بات کو نہیں مانوں گا، خان صاحب کی بات کو نہیں مانوں گا، زرداری صاحب کی بات کو نہیں مانوں گا۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر پیمانے بدل جاتے ہیں، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر ترازو بدل جاتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر پیمانے بدل جاتے ہیں، اور وہ مقام مصطفیٰ کا مقام ہے، وہ مقام حبیب کبریا کا مقام ہے، وہ مقام سید الاولین والآخرین کا مقام ہے، وہ مقام فخر انسانیت کا مقام ہے، وہ مقام محسن انسانیت کا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر پوری کی پوری پارلیمان ایک طرف ہو، میں پارلیمان کے ڈیسیژن کو تھوکوں گا لیکن حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ پورا کا پورا سپریم کورٹ ایک طرف ہو، میں سپریم کورٹ کی بات کو اپنے جوتے کے تلے رون دوں گا مگر حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرات گرامی قدر پوری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہو اور میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد و میرے مخدوم، میرے دل کی دھڑکن اور میری آنکھوں کے نور میرے حضور کی بات ایک طرف ہو، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کو اڑا کے پرے پھینکوں گا، میں حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کی قسم ہے ممبر و محراب کے اوپر حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، میں جیل کی دیوار کے پیچھے بھی حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، میں ہاتھوں میں ہتکڑی کو پہن کے بھی حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، میں پیروں میں بیڑیوں کو پہن کے بھی حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، میں علماء کے اجتماع کے مقابلے کے اوپر بھی حضور کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، میں جمعیت کی بات کو بھی حضور کی بات کے مقابلے پہ حیثیت نہیں دوں گا، میں جمعیت کے اجتماعی فیصلے کے مقابلے پہ بھی حضور کی بات کو مانوں گا۔ حضرات گرامی قدر حضور کی بات جو ہے وہ فیصلہ کن ہے، حضور کی بات اجتہاد نہیں ہے، حضور کی بات دلیل ہے، حضور کی بات رائے نہیں ہے، حضور کی بات آئین ہے، حضور کی بات جو ہے وہ ریکمنڈیشن نہیں ہے، حضور کی بات آئین و قانون ہے۔ ریکمنڈیشن کو چھوڑا جا سکتا ہے، سجیشن کو چھوڑا جا سکتا ہے، مشورے کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو حضور کی بات کو چھوڑتا ہے وہ
दायरा ईमान से निकल जाता है, जो जानबूझ के छोड़ता है वो दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। मैं उसकी बात को किस तरह छोड़ूं जिसके हाथ से मुझे जामे कौसर को पीने की उम्मीद है। पता नहीं मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, मुझे कुछ पता नहीं है हज़रात गिरामी कदर, लेकिन जिसके हाथ से मुझे जामे कौसर को पीने की उम्मीद है, मुझे पता नहीं है मैं आग का ईंधन हूं या जन्नत में चले जाने के काबिल हूं, लेकिन मैं उसकी बात को क्यों कर छोड़ूं जिसकी सिफारिश से मुझे जन्नत में जाने की उम्मीद है। मैं इतना घटिया सौदा कभी नहीं कर सकता हज़रात गिरामी कदर। मैं मुल्क को छोड़ सकता हूं, मैं जमीयत को हैरबाद कह सकता हूं, मैं मिंबर और मेहराब को छोड़ सकता हूं, लेकिन हजूर की बात को नहीं छोड़ सकता। हजूर की बात मेरे लिए हुज्जत है, हजूर की बात हरफ़े आर है, हजूर की बात दलील है, हजूर की बात आईन है, हजूर की बात कानून है, और हजूर की इनफरादी जिंदगी भी कानून है, और हजूर की सियासी जिंदगी भी कानून है। अगर मैंने हजूर की बात को मस्जिद में नहीं छोड़ा तो अल्लाह की कसम है सारी जमातें, मेरी अकेली जमीयत की बात नहीं है, सारी जमातें एक तरफ हो और हजूर का निजाम दूसरी तरफ हो, और मैं अकेला वोटर हूं हजूर के निजाम की हक में वोट डालने वाला, अल्लाह की कसम मैं अपने वोट को हजूर के निजाम के हक में कास्ट करूंगा, इसलिए कि मुझे पता होगा दुनिया के अंदर तो मेरे वोट को गिना जाएगा, लेकिन आखिरत के अंदर मेरे वोट को तोला जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इसलिए मैं हमेशा आपको दावत देता हूँ निज़ाम मुस्तफ़ा के हक में अपनी हिमायत को लंड किया करो, निज़ाम मुस्तफ़ा की हिमायत कर अपने वोट को कास्ट किया करो। दुनिया के अंदर वोटों की गिनती होती है और आखिरत के दिन तुम्हारे वोटों को तोला जाएगा। इंशाअल्लाह वक़्त आएगा, मैंने कल MSO के इज्तिमा के अंदर भी कहा था, और वहाँ पर उस वक़्त तहरीक इंसाफ के वज़ीर कानून भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने उनकी मौजूदगी में कहा था तहरीक इंसाफ के वज़ीर कानून जिन्होंने बड़ी ही मोहब्बत का इजहार किया, खुर्रम विर्क साहब मेरे साथ मौजूद थे, अल्लामा शहीद से अकीदत का इजहार किया, उनकी केसों को सुनने की बात की, मुझसे बड़ी प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। हम उस इज्तिमा में सीट बाय सीट बैठे हुए थे। हज़रात गिरामी कदर, इस पुरवकार और पुर मोहब्बत गुफ्तगू के बाद और पुरहुलूस गुफ्तगू के बाद मेरी तकरीर की बारी आई। मैंने तकरीर के अंदर उस मौके पे कहा, बड़े अदब के साथ करूंगा, बड़े एहतराम के साथ कहूंगा, पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान के दस्तूर से हल नहीं हो सकते, पाकिस्तान के मसाइल मुस्लिम लीग के मंशूर से हल नहीं हो सकते, पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे काली कमली वाले के निज़ाम आली शान से हल होंगे, पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे तो निज़ाम हिलाफत राशिदा के जरिए हल होंगे। हज़रात गिरामी कदर, लोग मुस्लिम लीग की निकाबत करते हैं, करते रहें, लोग तहरीक इंसाफ की निकाबत करते हैं, करते रहें। इंशाअल्लाह मैं जब तक जिंदा हूँ, ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना बदीर हूँ, मैं कौन हूँ? फकत निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ और रब के दर का फकीर हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह अल्लाहू अकबर और मोहम्मद रहबर के नारे लगाता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, तुम साथ दो फिर भी अल्लाहू अकबर का नारा लगेगा, मोहम्मद रहबर का नारा लगेगा। तुम साथ ना दो फिर भी अल्लाहू अकबर का नारा लगेगा, मोहम्मद रहबर का नारा लगेगा। और इंशाअल्लाह इस नारे को लगाते लगाते उम्मीद है एक वक्त आ जाएगा, कब्र की तारीकियों से निकलने के बाद महशर का दिन कायम हो जाएगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह आग के अजाब से बचाकर, अल्लाह गुनाहों के ऊपर मगफरत की चादर को डालकर, अल्लाह हताओं को मिटाकर जामे कौसर पर मेरे सैयद के सामने, मेरे सरदार के सामने, मेरे कायद और मेरे मुक्तदा के सामने, मेरे हादी और मेरे पेशवा के सामने मुझे खड़े होने का शर्फ अजीम देगा। हज़रात गिरामी कदर, जब हजूर के हाथ से जामे कौसर मिल जाएगा, जब हजूर के हाथ से कौसर का जाम पीने को मिल जाएगा, ये कुल्फतें मिट जाएंगी, ये तन्हाइयां मिट जाएंगी, ये अज़ियतें मिट जाएंगी, ये ताने मिट जाएंगे, ये मुश्किलात मिट जाएंगे, ये इख्तिलाफात मिट जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन के निज़ाम आली शान के साथ मोहब्बत करने वाला बनाए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।